बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदले हुर्रियत बातिल के सामने डट जाने वाले, पाकिस्तान की खातिर किसी भी तूफ़ान से टकराने वाले आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की गुज़श्ता दिनों 64वीं बरसी थी। इस मौके पर पूरे पाकिस्तान में कई मकामात पर बरसी की तकरीबात हुई। रेडियो, टीवी और अखबारात की तरफ से ख़ुसूसी प्रोग्राम नशर किए गए और शाया किए गए। इस हवाले से हमें भी एक तकरीब में शिरकत का मौका मिला। हमारे दोस्त साजिद खान साहब ने बताया कि मौलाना ज़फ़र अली ट्रस्ट में एक तकरीब हो रही है। मौलाना ज़फ़र अली ट्रस्ट ये इचरा के करीब नहर के ऐन ऊपर है। ये ट्रस्ट पीसीबी के साबिक़ चेयरमैन खालिद महमूद साहब की कोशिशों से मार्ज़ वजूद में आया। इसके चेयरमैन शफीक जलंधरी हैं, जबकि तासीर मुस्तफ़ा इंतज़ामात को देखते हैं। इस ट्रस्ट में बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसका अंदाज़ा इस तकरीब की अज़मत का, वक़ार का अंदाज़ा आप शुरका के नामों से लगा सकते हैं। इस तकरीब में खालिद महमूद साहब ख़ुद मौजूद थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के पोते मसूद अली ख़ान वो भी चले आए, और मसूद अली ख़ान की बेटी फौजिया, जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की पड़पोती बनती हैं, वो भी इस तकरीब में शरीक थी। इसके अलावा कई लोग सहाफ़ियों समेत इस तकरीब की रौनक थे। तकरीब का आगाज़ हुआ। इसकी निज़ामत के फ़राइज़ तासीर मुस्तफ़ा साहब ने अदा किए। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे पास चूँकि टाइम बहुत कम है, इसलिए दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी मुकर्रिरीन आएँ वो चंद मिनट से ज़्यादा ना लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मसूद अली ख़ान साहब को दिया जा सके। मसूद अली ख़ान साहब 1931 को पैदा हुए। इस हवाले से उनकी उम्र अब 90 साल से ज़्यादा बनती है। उन्होंने मौलाना ज़फ़र अली के साथ अपनी ज़िंदगी के 26 साल गुजारे। जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का इंतकाल हुआ तो मसूद अली ख़ान साहब की उम्र 26 बरस थी। नौजवान थे। ऐसी उम्र में बंदे को बहुत कुछ मालूम होता है। उनको मौलाना ज़फ़र अली के साथ गुजारे हुए लम्हात, दिन और महफ़िलें सारा कुछ याद था। उसकी उन्होंने इस याद को उन्होंने इस महफ़िल में ताज़ा भी किया। जैसा कि तासीर मुस्तफ़ा साहब ने कहा था कि मैं गुजारिश करूँगा कि मुकर्रिरीन इख्तिसार से काम लें, तो इस पर ऐन अमल किया गया। साजिद खान साहब को ख़िताब की दावत दी गई तो उन्होंने सिर्फ़ 1.5 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर ली। उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान तख्लीक करने वालों की अगर तकौन बनाई जाए तो उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान हमें तकौन की सूरत में नज़र आएंगे। साजिद खान की तरफ से 1.5 मिनट में जो बात की गई, उसको दीगर मुकर्रिरीन में से भी कई ने आगे बढ़ाया और इस तकौन की मज़ीद भी वजाहत की। साजिद खान साहब की तरह प्रोफेसर शबीर सरवर और मज़हर आलम, उन्होंने भी इंतहाई मुख्तसर ख़िताब किया। साजिद बुखारी सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी के, मुसावात अखबार के एडिटर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं की गई। उन्होंने पाकिस्तान बनने का पूरा मंजरनामा पेश किया मुख्तसर अल्फाज में। शफीक जलंधरी साहब ने भी अपनी बात की, लेकिन उन्होंने भी इख्तिसार से काम लिया। और उसके बाद जब ये मुकर्रिरीन अपनी बात कर चुके तो मसूद अली ख़ान से पहले उनकी बेटी फौजिया को दावत ख़िताब दी गई। उन्होंने भी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की। इसके बाद मसूद अली ख़ान ने, जैसा कि हमने बताया कि मसूद अली ख़ान साहब की उम्र 91 साल है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त नज़र आ रहे थे। बिल्कुल फ़ाल थे, मुतहर्रक थे। अपनी सीट से खुद उठकर रोस्टर तक गए। 10-12 मिनट तक उन्होंने बात की। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से अपनी यादें वो दोहराते रहे। उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको मसूद अली ख़ान से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से सवालात करने की पेशकश की गई, तो कई सवालात किए गए। मैंने भी वहाँ पे एक सवाल किया, लेकिन मेरा सवाल मसूद अली ख़ान साहब से नहीं था। मेरा सवाल
خالد محمود صاحب سے تھا۔ میں نے خالد محمود صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ کو کس طرح سے خیال آیا کہ آپ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ بنا دیں؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری تقریر کی باری آتی ہے تو اس میں بتا دوں گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوال کیا تھا فوزیہ صاحبہ سے، میں نے کہا کہ آپ اپنے پردادا کے مشن کو کس طرح سے آگے بڑھانا چاہتی ہیں؟ تو اس حوالے سے انہوں نے تفصیلی جواب دیا۔ جب خالد محمود صاحب روسٹم پر آئے تو انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ٹرسٹ بنانے کا خیال ان کو کیسے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بنیادی طور پر سرگودا کا رہنے والا ہوں، لیکن میرے جو ننہال ہیں وہ وزیر آباد میں رہتے ہیں۔ وزیر آباد کے قریب ہی کرم آباد ہے، وہاں پہ مولانا ظفر علی خان رہتے تھے۔ خالد محمود صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ہم صرف 2 لوگ ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں مولانا ظفر علی خان کو دیکھنے کا۔ ایک تو مسعود علی خان جو 26 سال اپنے دادا کے ساتھ جنہوں نے گزارے تھے، اور دوسرے خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں خود ہوں۔ میں نے بھی مولانا، میں چھوٹا تھا جب میں اپنے ننہال آیا کرتا تھا تو میرے والد کی مولانا ظفر علی خان کے ساتھ دوستی تھی۔ اس حوالے سے مولانا ظفر علی خان سے بچپن میں میری 1 یا 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ تو خالد محمود صاحب نے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ بنا دیا جائے، تو میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی اور انہوں نے یہ ٹرسٹ بنا دیا۔ ناظرین، جو سب سے زیادہ وہاں پہ دلچسپ گفتگو کی گئی وہ مسعود علی خان صاحب کی طرف سے تھی۔ مسعود علی خان صاحب کے والد کا نام اختر علی خان تھا۔ مسعود علی خان صاحب نے دلچسپ باتیں بتاتے ہوئے 1-2 واقعات بھی بیان کیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے دادا مولانا ظفر علی خان ایک روز گھر سے کہیں گھر کے قریب ہی ایک جلسے میں شرکت کے لیے جانے لگے تو میری دادی صاحبہ نے کہا کہ کھانا کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی آ جاتا ہوں۔ گھر کے سامنے وہ جلسہ ہو رہا تھا، لیکن وہاں پہ ان کو دیر ہو گئی، وہ لیٹ ہو گئی۔ میری جو دادی صاحبہ تھیں وہ گھر سے ان کو تقریر کرتے ہوئے یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کیا۔ کھانا مولانا ظفر علی خان صاحب نے کھانا تھا، لیکن وہ جب نہ آئے تو میری دادی نے کہا کہ اب وہ جب بھی آئیں گے ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا، آج وہ بھوکے سوئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جب آئے تو میری دادی نے ان کو کہا کہ آج آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ایسے سو جاؤ۔ اور مولانا ظفر علی خان نے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور وہ ویسے سو گئے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا ظفر علی خان علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، BA کے ابھی ایگزام ہونا تھا۔ ان کے تو والد صاحب کے ایک دوست کی طرف سے کہا گیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی بیٹی کی عمر میرے دادا مولانا ظفر علی خان سے 6 سال زیادہ تھی، تو گویا جو میری بعد میں دادی بنی ان کی شادی مولانا ظفر علی خان سے ہوئی، تو 6 سال وہ ان سے بڑی تھی۔ ہوا یہ کہ مولانا ظفر علی خان کے والد صاحب نے، یعنی کہ میرے پردادا نے ان صاحب کو یہ کہا جنہوں نے کہا تھا کہ ظفر علی خان کی شادی میری بیٹی سے کر دی جائے۔ میرے پردادا نے ان کو یہ کہا تھا کہ ابھی ان کو نہیں بتاتے، ان کی نسبت طے کر دیتے ہیں، جب یہ BA کر لے گا، اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کے بعد ان کی شادی بھی کر دی جائے گی اور بتا بھی دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہماری جو دادی بعد میں بنی ان کو ہمارے گھر وزیر آباد میں بھجوا دیا۔ مولانا ظفر علی خان جب چھٹیوں میں آتے تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ بہن کون پھر رہی ہے؟ تو میری پردادی نے ان کو بتایا کہ یہ تیری بہن نہیں ہے، یہ تیری منکوہہ ہے، یہ تیری منگیتر ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں مسعود علی خان صاحب کی طرف سے بتائی گئیں۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ صحافت میں کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ صحافت بہت مشکل راستہ ہے۔ اگر مولانا ظفر علی خان آج زندہ ہوتے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر وہ کبھی خاموش نہ رہتے، اور یقیناً آج وہ جیل میں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ راستہ اختیار نہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تو آخر میں ہم آپ کو مسعود علی خان صاحب کی تھوڑی سی گفتگو سناتے ہیں جو انہوں نے اس تقریب میں کی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ لیکن میں مولانا کی میں یعنی گھر میں بھی جب اکیلا بیٹھتا ہوں تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ وہ بھی صحافت تھی اور آج بھی صحافت ہے۔ اس صحافت کو میں نے دیکھا ہے،
میں نے اپنے زندگی کے 26 سال مولانا ظفر علی خان کے ساتھ گزارے، ایک گھر میں گزارے. تو شعور آ جاتا ہے اس وقت انسان میں. تو وہ صحافت بھی میری دیکھی ہوئی ہے اور آج کی صحافت بھی میں دیکھ رہا ہوں. اور ہمارے چیئرمین صاحب کی وساطت سے ان کے یہاں بھی جو فنکشنز ہوتی ہیں صحافی آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملتے ہیں. لیکن مجھے وہ تشنا جگہ لگتی ہے کہ وہ صحافت اور آج کی صحافت میں زمین آسمان کا فرق آ چکا. آج کی صحافت جب مادہ پرستی کی طرف زیادہ چلی گئی ہے. میں مولانا ظفر علی خان کا صرف ایک ذکر کروں گا اور وہ بھی اختصار سے کروں گا کہ مولانا نے ساری عمر لاہور میں وہ رہے. 1911 میں 1909 میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور اس وقت زمیندار اخبار نہیں تھا بلکہ یہ ایک رسالہ تھا اور ایک کرم آباد سے شائع ہوا کرتا تھا. تو انتقال کے بعد انہوں نے میرے دادا کو کہا کہ بھئی آپ کے 5 بھائی ہیں، چھٹا بھائی یہ بھی ہے آپ کا، تو اس کا خیال رکھیے گا، چلائیے گا اسے. تو بڑے ابا نے بھی وہ 1911 میں زمیندار اخبار کو روزانہ کر دیا اور صحافت میں داخل ہو گئے. سو 11 سے لے کے اور 47 48 تک لاہور میں مولانا ظفر علی خان کا کوئی گھر نہیں تھا. مولانا کرائے کے گھروں میں رہے. اب اس میں پہلا گھر جو میں نے ہوش میں دیکھا ہوا ہے وہ جہازی بلڈنگ تھی جو کہ دلی دروازے کے باہر ہے، سامنے ہے اس کے. اس کے بعد مولانا ظفر علی خان میکلوڈ روڈ پہ آ گئے اور وہاں ایک سیمنٹڈ مکان تھا تو ہم لوگ اسے سیمنٹ والا گھر کہا کرتے تھے، وہ بھی کرائے پہ رہے. وہاں سے وہ بورڈ والے چوک میں چلے گئے ایک کوٹھی میں، وہ بھی کرائے پہ رہے. وہاں سے پھر وہ شفٹ ہوئے اور میکلوڈ روڈ پہ آ گئے ایشور داس بلڈنگ میں، لکشمی چوک میں، فلیٹ نمبر 2، وہ بھی کرائے پہ. تو جو مولانا کا گھر بنا وہ 1946 میں بنا.